تو میں یہ سمجھتا ہوں آئیں مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو ہم مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اس کا احترام کریں۔ استقبال رمضان کی آج تیاریاں ہیں، اور حضور اقدس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو آپ فرماتے تھے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ پہلا شرط رحمت کا ہے، دوسرا شرط مغفرت کا ہے، تیسرا شرط جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو میں عوام الناس سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو آنے والا مہینہ اس کا خیر مقدم کرو اور اس کا احترام کرو، اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا، تاکہ تم متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انشاءاللہ پشاور کے اس مقام پر جو کہ کیپٹل سٹی ہے خیبر پختونخوا کا، ہم مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے رمضان المبارک میں اسی مقام پر پشاور میں ہم نے مذہبی امور کی بلڈنگ میں اجلاس کو منعقد کیا تھا، اور اس سال بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، جس میں پورے پاکستان سے ہمارے جو ممبران ہیں جن کا تعلق تمام مسالک سے ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں، اور جو ماہرین ہیں وزارت سائنس ہے اور محکمہ موسمیات ہے، محکمہ سپارکو ہے، یہ بھی ہمارے ممبر، اور وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی جو کہ اس کے تمام ارینجمنٹ کرتی، وہ بھی سب کے سب لوگ پہنچ چکے ہیں۔ میں وزارت اوقاف جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا محکمہ ہے، انہوں نے جو ارینجمنٹ کیے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آج جو اجلاس یہاں پر ہونے جا رہا ہے یہ صرف یہ نہیں کہ پشاور میں، بلکہ ہم سندھ میں بھی بیٹھتے ہیں، کراچی میں بیٹھتے ہیں، کوئٹہ میں بیٹھتے ہیں، لاہور میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح اسلام آباد میں بیٹھتے، تاکہ ایک وحدت اور یکجہتی کا پیغام جائے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز جو اعلان شریعت اور شہادتوں کی بنیاد پر پشاور سے کیا جائے گا، کیونکہ زونل کمیٹیاں پورے ملک میں ہماری موجود ہیں، ڈسٹرکٹ کمیٹیاں پورے ملک میں ہماری موجود ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج کا جو اعلان ہوگا اللہ نے چاہا تو پورے ملک میں انشاءاللہ ایک ہی دن روزہ ہوگا، اور یہ پیغام پشاور سے انشاءاللہ نکلے گا اور یہ وحدت کا پیغام بنے گا۔ تو آئیں، میں عوام الناس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام دوست بھائی جو ہے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں، تاکہ ہمیں جتنی شہادتیں موصول ہوں گی اتنی ہی جلد ہم جو ہے اس کا جو ہے اعلان رمضان المبارک کی رؤیت کا اور چاند کا کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا پچھلے سالوں میں بھی پشاور، کیونکہ پشاور ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے، تو اللہ کا شکر ہے جب سے ہم آئے ہم نے جب یہ بات سنی، ہم پشاور میں بیٹھے بھی، اجلاس بھی کیا اور آج بھی کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے جب لوگوں کی شہادتیں آئیں تو ہم نے ان کو سنا بھی، اور میں سمجھتا ہوں جو شرعی تقاضے ہیں ہمیں ان کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، کہ چاند کو دیکھو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو روزہ رکھنا بند کر دو۔ تو آئیں مل کر ہم اہتمام کریں چاند کو دیکھنے کا، تاکہ آج ایک اچھا فیصلہ پوری قوم کے سامنے میں رکھ سکوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہماری کوشش اگر تمام ملک کے اندر تمام مسالک کے درمیان وحدت کی ہے، تمام مذاہب کے درمیان مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ہے، تو یہاں پر رؤیت ہلال کے اندر بھی ہم نے کوشش کی کہ ایک یونٹی کو قائم کیا جائے۔
آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مسالک مذاہب تمام مسالک اور ماہرین ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم اتفاق رائے کے ساتھ ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج جو ہونے والا فیصلہ ہوگا شام کو یا مغرب کے بعد، انشاءاللہ اس کو اللہ وحدت کا ذریعہ بنائے، اس کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ اور میں ایک دفعہ پھر امجد صاحب آپ کا، کیونکہ آپ میرے حج کے ساتھی بھی ہیں، تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج چینا سینٹر میں جو کہ آج ہمارا ایک وزٹ تھا، تو انہوں نے میڈیا کے بھائیوں کو بلایا۔ میں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمیشہ ہماری بات کو پہنچانے کا ایک عظیم ذریعہ بنتے ہیں اور ہر گھر کی آواز ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک جو مہینہ آ رہا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ رؤیت ہلال مرکزی ہماری جو کمیٹی ہے پاکستان، اس کا اجلاس بھی آج خیبر پختونخوا کے کیپٹل سٹی پشاور میں منعقد کیا گیا ہے، اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان کا مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے جو خیر و برکت لے کر آ رہا ہے۔ اور رمضان کا ہی مہینہ تھا جس میں اللہ نے یہ ملک پاکستان جیسی نعمت سے ہمیں نوازا تھا، اور 27ویں کی شب میں یہ پاکستان بنا۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے چیلنجز کا سامنا میرے ملک پاکستان کو ہے، اور پاکستان ان چیلنجز سے کیسے نکل سکتا ہے؟ یقیناً جب قومیں متحد ہوتی ہیں تو ملک آگے بڑھتے ہیں، اور ہمیں بہت سے مسائل کا چیلنجز کا سامنا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بڑا عیار ہے، چلاک ہے، اور اب یہ ایک نہیں بلکہ یہ 2 ملک مل گئے ہیں، اور ان کو وہ جو چیز ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی کہ مئی کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے معرکہ حق میں جو آپریشن بنیان المرصوص تھا اس میں جو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور جو کامیابی عطا فرمائی کہ وہ ملک جو غرور میں بہت آگے جا رہا تھا اور وہ سمجھتا تھا پتہ نہیں میں کیا ہوں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں سب سے بڑی طاقت ہمارے اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی، اور وہ مالک الملک ہے، اور جب اس کی مدد آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس ایسی کامیابیاں عطا فرماتا ہے جو سپہ سالار پاکستان فیلڈ مارشل جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں بنیان فتح معرکہ حق بنیان المرصوص میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہندوستان کا جو غرور ہے وہ خاک میں ملا۔ اب کیونکہ وہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی تو اب کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں کس طرح انتشار کو پھیلایا جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو سانحات ہوئے ہیں، بلوچستان کے 12 ڈسٹرکٹ کے اندر حملہ، اور پھر ترنائی جو اسلام آباد میں سانحہ ہوا، اور اس میں مسجد میں اللہ کرنے والے سجدے دینے والے کے اوپر جو حملہ کیا گیا، کیا یہ مسلمان کوئی سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ ایسا کوئی کر سکتا ہے جس کو قرآن یہ کہتا ہو؟ اور قرآن کا فرمان ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ وہ درندہ صفت لوگ ہیں۔ ابھی کل بجوڑ کے اندر مسجد پر ہماری پولیس چوکی پر حملہ ہوا، اور پھر اس میں نمازی بھی شہید ہوئے۔
اور ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انسانیت کے قاتل ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ درندہ صفت لوگ ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہماری بہادر مسلح افواج، ہماری حکومت، ہمارے سیکورٹی ادارے اور ہمارے سپہ سالار جناب جنرل حافظ آصف منیر صاحب فیلڈ مارشل، جن کی قیادت میں آج ہماری افواج آگے بڑھ رہی ہے اور دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، متحد ہو کر۔ جیسے بنیان المرصوص میں کھڑی تھی، وہ آج بھی اسی طرح کھڑی ہے۔ تو آج میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دشمن کا کوئی ایجنڈا، کوئی سازش، علامہ میثمی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم پورے پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے، اور ممبر و محراب سے انشاءاللہ العزیز اس کا رد کریں گے اور کر رہے ہیں۔ یہ پیغام پاکستان کا وہ بیانیہ ہے، پاکستان کا وہ نیریٹو ہے جس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں خودکش حملوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ بیانیہ ہے جس نے دہشت گردی کی کمر کو توڑا ہے۔ تو فتنہ الخوارج والو، تمہیں بھی ہم بتانا چاہتے ہیں، اور فتنہ ہندوستان والو، تمہیں بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام پاکستان آج ہر گھر کی آواز بن رہا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز تمہاری کسی سازش کو اس ملک پاکستان میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔